جب وہ رب تعالی کی قربت کا خواہشمند ہوتا ہے اور رب کی قربت حاصل کرنے کا جنون اس پہ سوار ہو جاتا ہے، تو وہ پھر وہ راہ اختیار کرتا ہے جو رب کے قرب کی طرف لے جائے اسے۔ اگر وہ از خود اکیلا اس کو تلاش کرنے لگے تو اسے بہت زیادہ وقت شاید لگ جائے اس میں، تو وہ مرشد کی تلاش کرتا ہے، گائیڈ کی تلاش کرتا ہے، استاد کی تلاش کرتا ہے، جو اپنے علم کے ذریعے سے اس آدمی کا سائیکو انالیسس کرتا ہے کہ یہ بندہ روحانی طور پر کہاں ہے، اور اس روحانی طور پر جس مقام پر اس وقت ہے جب وہ میرے پاس آیا ہے، تو کیا چیز ہے جو اسے آگے جانے سے روک رہی ہے۔ تو فرض کر لیجئے کہ اگر اللہ مجھے کہیں توفیق بخش دیتا، میں کسی نیک انسان کی صحبت میں جا کے بیٹھتا، تو وہ اگر میرا انالیسس کرتا تو پتہ لگتا کہ روحانی طور پر تو بگڑا ہوا شخص ہے بالکل ہی، تو اس کو ان صاحب علم کو میرے اندر نظر آ جاتا کہ میں اول درجے کا کنجوس ہوں، اول درجے کا حریص ہوں، انا کا مارا ہوا ہوں، غصہ مجھے جینے نہیں دیتا، انتقام سے کبھی میں نے پرہیز کی نہیں۔ پہلے ان چیزوں کا علاج کرتے کہ میرے اندر سے یہ چیزیں نکل جائیں۔ وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو مجھے پڑھنے کو دیا جاتا کہ یہ پڑھو، دوسرا بہت طریقے سے بغیر کہے ہوئے میری تربیت کا عمل شروع ہو جاتا کہ میری اگر انا توڑنی ہے تو وہ لوگ جو معاشرتی طور پر بہت بلند مقام پر نہیں ہیں، ان کے سامنے وہ میری صحیح بات کو بھی غلط ہی کہتے ہیں اور غلط بات پر ڈانٹتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا کہ میری انا بار بار کچلی جاتی، تو رفتہ رفتہ انا میرے اندر سے نکل جاتی۔